بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن ابان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے عبادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے تھے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق کیسے عبادت کرتے تھے۔ آج اسی سلسلے کی دوسری قسط ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے عبادات کے متعلق میں بیان کرتا ہوں۔ کبھی گھر کے لوگ جب سو جاتے، آپ چپ چاپ بستر سے اٹھتے اور دعا اور مناجات الہی میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو آپ کو بستر پر نہ پایا، سمجھی کہ آپ اور کسی بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ اندھیرے میں ادھر ادھر ٹٹولا تو دیکھا کہ پیشانی ایک دست خاک پر ہے اور آپ سر بسجود دعا میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ کو اپنے شبہ پر ندامت ہوئی اور دل میں کہا کہ سبحان اللہ، ہم کس خیال میں ہیں اور آپ کس حالت میں۔ کبھی کبھی راتوں کو اٹھ کر آپ تنہا قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے اور دعا جاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عائشہ گئیں تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا مانگی۔ دعا اور نماز کے بعد آپ سو جاتے، یہاں تک کہ خراٹے کی آواز سنائی دیتی کہ دفعتاً سپیدہ صبح نمودار ہوتی۔ آپ بیدار ہوتے، صبح کی سنت ادا کر کے مسجد کو تشریف لے جاتے تھے اور اس وقت یہ الفاظ زبان مبارک پر ہوتے: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعلنی فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل فی خلقی نورا ومن امامی ونورا واجعل من فوقی نورا وتحتی نورا وآتی نورا۔ ترجمہ: صحیح مسلم باب دعا۔ خدایا میرے دل میں نور پیدا کر اور میری زبان میں اور میری قوت سامع میں نور پیدا کر، آنکھوں میں نور پیدا کر اور میرے پیچھے اور میرے آگے نور پیدا کر، میرے اوپر اور میرے نیچے نور پیدا کر اور مجھے نور عطا فرما۔ ارکان نماز میں سب سے کم وقفہ رکوع کے بعد قیام میں ہوتا ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ آپ سجدہ میں جانا بھول گئے۔ جو چیز نماز کی حضوری میں خلل ڈالتی تھی، اس سے اعتراض فرماتے تھے۔ ایک دفعہ چادر اوڑھ کر نماز ادا فرمائی جس میں دونوں طرف حاشیے تھے۔ نماز میں اتفاق سے حاشیوں پر نظر پڑ گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ لے جا کر فلاں شخص ابو جہم کو دے دو اور ان سے انجانی مانگ لاؤ۔ حاشیوں سے نماز کی حضوری میں خلل ڈالا۔ ایک دفعہ دروازے پر منقش پردہ پڑا ہوا تھا، نماز میں اس پر نگاہ پڑی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اس کو ہٹا دو، اس کے نقش و نگار حضور قلب میں انداز ہوتے ہیں، خلل انداز ہوتے ہیں۔ انبیاء اور داعیان مذہب نے تکمیل روحانیت کے لیے تقلیل غذا بلکہ ترک غذا روزہ کو اسباب ضروری میں شمار کیا ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی معمولاً اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے قیام کے زمانہ میں آپ متواتر کئی مہینوں تک روزہ رکھتے تھے، لیکن مدینے آ کر اس معمول میں فرق پڑ گیا۔ مدینہ میں یہود بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، آپ نے بھی رکھا، بلکہ تمام مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ نفل رہ گیا۔
رمضان کے علاوہ پورے مہینہ کا روزہ مدینہ میں آپ نے کبھی نہیں رکھا، صرف ایک شعبان مستثنا ہے، اس میں قریب پورے مہینہ بھر آپ روزے سے رہتے۔ اس طرح سال میں 2 مہینے شعبان اور رمضان تو پورے روزوں میں گزرتے تھے۔ سال کے بقیہ مہینوں میں یہ کیفیت رہتی تھی کہ روزہ رکھنے پر آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ کبھی روزہ نہ توڑیں گے، پھر روزہ توڑ دیتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ مہینہ کے نصف اول میں، جن کو ایام بیض کہتے ہیں، آپ اکثر روزوں سے رہتے تھے۔ مہینہ میں 3 دن، 2 شنبہ یعنی سوموار اور 1 جمعرات کے معمولاً روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جمعہ کا روزہ بھی معمولات میں سے تھا۔ ان کے علاوہ محرم کے 10 دن، یکم سے عاشوراء تک، اور شوال کے آغاز میں 6 دن، دوسری سے 7ویں تک آپ روزوں میں گزارتے تھے۔ اتفاقی روزے ان کے علاوہ تھے۔ آپ کبھی گھر میں تشریف لا کر پوچھتے تھے کہ کبھی کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے تو میں آج روزے سے ہوں۔ کبھی کبھی آپ صوم وصال بھی رکھتے تھے، یعنی متواتر کئی دن تک ایک روزہ رکھتے تھے، بیچ میں مطلقاً افطار نہیں کرتے تھے یا برائے نام کچھ کھا لیتے تھے، لیکن جب صحابہ نے اس میں آپ کی تقلید کرنی چاہی تو آپ نے منع فرمایا۔ بعض لوگوں نے اس ممانعت کو صرف اس معنی پر معمول کیا کہ آپ حکماً نہیں بلکہ شفقت سے منع فرماتے ہیں، اس لیے اس ممانعت کے باوجود آپ کے ساتھ انہوں نے بھی اس قسم کے روزے رکھنے شروع کیے۔ آپ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو 2 دن متصل روزہ رکھا، تیسرے دن اتفاق سے چاند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھ سکتا تو میں اتنے دن تک افطار نہ کرتا کہ ان مذاہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غلو جاتا رہتا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر حضور کیوں کئی دن تک افطار نہیں کرتے؟ ارشاد ہوا کہ تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھ کو تو ایک کھلانے والا ہے جو کھلاتا ہے، اور ایک پلانے والا ہے جو پلاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ اس طرح وارد ہوئے ہیں، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں شب بسر کرتا ہوں تو میرا خدا مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ زکوٰۃ کے بیان میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے بھی بہت کچھ خیرات اور مبرات کیا کرتے تھے، جیسا کہ آغاز اسلام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی ہے۔ اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی چیز نقد اپنے پاس رہنے نہیں دیتے تھے، جو کچھ آتا مستحقین میں تقسیم فرما دیتے، لیکن بھائی ہم زکوٰۃ کا ادا کرنا آپ سے ثابت نہیں۔ اس سے بعض فقہا نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کے 2 مفہوم ہیں، ایک مطلق صدقہ و خیرات، اور اس باب میں جو آپ کی کیفیت تھی وہ کس سے مخفی ہے۔ دوسرا یہ کہ چاندی، سونے اور جانور وغیرہ کی مخصوص مقدار تعداد پر جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو اور سال بھر تک مالک کے قبضہ میں رہی ہو، ایک خاص شرح رقم ادا کی جائے۔ یہ مصطلح زکوٰۃ کبھی آپ پر فرض ہی نہیں ہوئی۔ کاشانہ نبوت میں کوئی قابل ذکر چیز سال بھر تک تو کیا رہتی، یہ بھی پسند خاطر نہ تھا کہ شب گزر جائے اور مال و دولت کا کوئی نشان گھر کے اندر رہ جائے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ خراج کی رقم اس قدر زیادہ آ گئی کہ وہ شام تک ختم نہ ہو سکی۔ آپ نے رات پر مسجد میں آرام فرمائی اور کاشانہ اقدس میں اس وقت تک قدم نہیں رکھا جب تک حضرت بلال نے آ کر یہ اطلاع نہ دی کہ یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو سبق دوش کیا۔ حج کے متعلق بیان، اسلام سے پہلے آپ نے جس قدر حج کیے ان کی تعداد صحیح متعین نہیں کی جا سکتی۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ چونکہ قریش عموماً ہر سال حج کیا کرتے تھے، اس لیے قرینہ غالب یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال حج ادا کرتے ہوں گے۔ ترمذی میں ہے کہ قیام مکہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حج کیے تھے، اور ابن ماجہ اور حاکم میں ہے کہ 3 حج کیے تھے، لیکن یہ سب روایتیں مرسل ہیں۔ مدینہ کے زمانوں میں قیام میں متفقہ ثابت ہے کہ صرف 1 حج سن 10 ہجری میں کیا،
یہ وہی حجۃ الوداع ہے جس کا ذکر بتفصیل پہلے گزر چکا ہے۔ حج کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے بھی ادا کیے ہیں۔ ہجرت کے بعد 4 عمرے ثابت ہیں۔ ایک عمرہ ذوالقعدہ کے مہینہ میں ہے، ایک حدیبیہ کے سال، ایک غزوہ حنین کے بعد، اور چوتھا حجۃ الوداع کے ساتھ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع والے عمرے کے سوا تمام عمرے آپ نے ذوالقعدہ کے مہینہ میں ادا کیے۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ انہوں نے جواب دیا 4 عمرے، ان میں سے ایک ماہ رجب میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہا، ابو عبد الرحمن ابن عمر کی کنیت، ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، آپ نے کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ شریک نہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ ادا نہیں کیا۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا ہے جو خدا کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، جن کو اشغال خدا بندی دنیاوی خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے، اور قرآن کا مبلغ ان اوصاف کا خود بہترین مظہر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رات کو آپ کے آستانہ پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر میں جاتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں دل و جان سے ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ چنانچہ اسی بنا پر حدیث میں مختلف اوقات و حالات کے لیے کثرت سے ادعیہ معصورہ منقول ہے۔ آخر زندگی میں جب سورہ زاجہ اتری جس میں تحمید و تسبیح کا حکم ہے، تو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تسبیح و تحلیل جاری رہتی تھی۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ اکثر یہ دعا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے گنا تو ایک ایک نشست میں 100 دفعہ یہ الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوئے۔ ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ آپ اصحاب کی محفل میں یا امہات المومنین کے حجروں میں بات چیت میں مشغول ہوتے کہ دفعتاً اذان کی آواز آتی، آپ اٹھ کھڑے ہوتے۔ رات کا ایک محتسبہ حصہ گوشہ بیداری میں گزرتا تھا، تاہم صبح کے وقت ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ادھر آپ بستر سے اٹھ بیٹھے۔ شب کے وقت جس ذوق و شوق اور وجد کی حالت میں نماز پڑھتے، اس کا نقشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ کبھی پوری پوری رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء قرآن کی سب سے بڑی صورتیں ہیں، پڑھتے۔ جب کوئی خوف اور خشیت کی آیت آتی، خدا سے دعا مانگتے اور پناہ طلب کرتے۔ کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آتی تو اس کے حصول کی دعا مانگتے۔ قرات اتنی زور سے فرماتے کہ دور تک آواز جاتی اور لوگ اپنے بستروں پر پڑے پڑے آپ کی آواز سنتے۔ کبھی کبھی کوئی آیت آ جاتی کہ آپ اس کے ذوق و شوق میں محو ہو جاتے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ مائدہ۔ ترجمہ: اگر تو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، عبادات کے سلسلے کی یہ ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی عبادات کا سلسلہ جاری ہے، میں اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آپ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔